میرے بچوں جوانوں، اگر تم سے کالج یونیورسٹی میں اپنے آفس میں کوئی کہے نا کہ مولا علی کو آپ تمام صحابہ کرام سے افضل کیوں مانتے ہیں، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ، مرزا صاحب کو ذرا روکیے، نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، علی کے مولا نبی کے بعد، مولا علی کے مولا نبی کے بعد، مولا نبی کے علاوہ ہم سب سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور ترتیب فضیلت میں اللہ، رسول اللہ اور علی، ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور فضیلت یہ ہے۔ سب سے بڑا العظمت للہ، اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے، سب سے بڑا وجود اللہ کا، پھر رسول اللہ بلا تشبیہ، اور پھر مولا علی، پھر اور انبیاء، پھر اور اولو العزم، پھر اور شخصیات۔ جی کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ جو دلیل حضرت آدم کی افضلیت کی ہے، کیا دلیل ہے حضرت آدم کی افضلیت کی؟ علم۔ حضرت آدم افضل ہیں اس وقت میں فرشتوں سے، وہی دلیل عظمت علی ہے۔ مولا علی نے کبھی کسی سے جا کے سوال نہیں کیا، ہمیشہ علی سے آ کے سوال ہوا۔ جی، اور مولا نبی کا درود و سلام سرکار کی ذات پہ کبھی تشریف فرما ہے، کسی نے سوال کر لیا تو قصدن ارادتن کہتے تھے علی تم جواب دو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کرنا میرا مزاج نہیں ہے، طالب علم ہوں، کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ نبی نے تمام اصحاب کے درمیان فلاں 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 صحابیوں میں سے کسی کا نام لے کے کہا، آپ جواب دیجئے۔ کیا حضرت علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا عقیدہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی جائے، شیعہ کے جتنے متقدمین ہیں نا، ان میں اکثریت انبیاء اکرام کو حضرت علی سے افضل سمجھتی ہے۔ یہ متاخرین کا عقیدہ ہے۔ اگلے دن ان کے اپنے جو بڑے شیعہ عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، انہوں نے خود مانا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا، وہ انبیاء کرام کو حضرت علی علیہ السلام سے افضل مانتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں پہ یہ چیز آشکار ہوئی، انہوں نے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ کے بندو، یہ حضور نے صحابہ کرام سے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں چونکہ آقا اور مولا آ گیا تو تمام انبیاء کے مولا نبی علیہ السلام ہے، اور حضرت علی پھر ان کے بھی مولا ہوئے۔ یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو کہہ رہے تھے، اور آپ نے آیت پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کو حضور نے کہا کہ تم یہ میرا حق تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا روحانی باپ اور میری بیویاں تمہاری روحانی مائیں۔ اب مجھے بتائیں، حضور یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی ختیجہ جو ہے حضرت ابراہیم کی ماں ہے، یا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں؟ بھائی وہ تو پہلے گزرے ہیں، حضور تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا نبی علیہ السلام یہ کہیں گے خود سے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں؟ خدا کے لیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دینا۔ جب ایک صحابی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر دی تھی کہ وہ تمام جان والوں سے افضل تھے، حضور نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھ سے پہلے ہی قیامت کے دن عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اتنی بڑی فضیلت ہے ان کی۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات کی تھی، نہ کہ وہ سارے انبیاء کرام۔ اس طریقے سے آپ معاملات کو کرالیز بنائیں گے تو بالکل غلط ہے۔
نہ مولا علی علیہ السلام کبھی یہ کلیم کریں گے. یار مولا علی تو خود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہہ رہے ہیں، ابراہیمی دین کے اوپر. ان سے بڑھ کر رسول اللہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دین ابراہیمی کے اوپر ہوں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ہم تو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، اللہ نے ہمارا نام دین ابراہیمی کے ساتھ مسلم رکھا ہے. هو سماکم المسلمین ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اب کیا رسول اللہ کے سامنے کوئی یہ کلیم کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنی جان دے دینی چاہیے آپ کے دفاع کے لیے، تو اس کا کیا اشر ہوگا؟ اللہ سے ڈر جائے.